السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں حاکم علی داد اپنی بیٹی ثنا سے کہتے ہیں کہ یہ روپیہ پیسہ، یہ جائیداد اور یہ گھر، اس سب کی تم اکیلی وارث ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی کا کوئی غلط فیصلہ کرو۔ جس کے جواب میں ثنا کہتی ہے کہ مجھے آپ کی دولت اور اس روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میری خوشی صرف روحام میں ہے اور آپ کو میری یہ بات ماننا ہوگی۔ اور ملیحہ کی والدہ جاتی ہیں محیط کے گھر، اور اس کی والدہ جو ہیں، محیط کی والدہ، اس کے ساتھ بہت الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو ہے ہی بہت غیر مستقل مزاج، اور وہ کبھی بھی کسی چیز کو اتنی دیر تک پسند نہیں کرتا، اس کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ اور جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کی بیٹی ان کی منتظر ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی حالت دیکھ کر بہت اسے عجیب لگتا ہے اور وہ گھر میں آ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اور محیط کی بہنیں فضا اور ہانیہ جو ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آنٹی اپنی بیٹی کو اس قسم کی آگ میں جھونک دیں گی۔ اور اس سے پہلے ہم نے اے دل کی قسط میں دیکھا کہ جو محیط ہے وہ اپنی والدہ کو اس سلسلے میں منانے کی کوشش کرتا ہے، اور ملیحہ سے بھی بات کرتا ہے کہ تمہاری امی کو آنا چاہیے میری امی کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے، اس طرح سے ان کا ذرا دل بھی نرم ہوگا اور آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے شادی کی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو ملیحہ جو ہے اپنی والدہ کو اس بات پر راضی کر لیتی ہیں۔ وہ پہلے بھی بہت اس بات سے شرمندہ ہیں کہ میں نے جو بات محیط سے کی تھی، جو شادی کے لیے جو شرط رکھی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر وہ اپنی فیملی کو لے کر آئے یہاں پر، جو سن کے اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا، تو وہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ان کی جان واقعی خطرے میں تھی، وہ بیمار تھیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ محیط کی والدہ جو تھیں انہوں نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کھیلا تھا اپنے بیٹے پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو اس شادی سے باز رکھنے کے لیے۔ اور ملیحہ کی والدہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ہی جائیں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، لیکن عین وقت پر ملیحہ انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، آپ اکیلی جائیں، مجھے ابھی وہاں جانا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا کہ میں وہاں جاؤں، آپ ہی جائیں اور ان سے مل لیں۔ اور ادھر حاکم علی داد نے اپنی بیٹی ثنا کو تسلی دینے کے لیے اس روحام کی فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کر لیا، اور جب وہ لوگ سب آ گئے تو ان کا کچھ زیادہ اچھے انداز میں انہوں نے استقبال نہیں کیا۔ روحام کے والد جو تھے وہ بڑی گرم جوشی سے آگے بڑھ کر ان سے ملنا چاہتے تھے حاکم علی داد سے، لیکن وہ انہیں ہاتھ سے روک دیتے ہیں اور ان سے بات ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کو اندر کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ روحام کو لے جاتے ہیں الگ سے ان سے ضروری بات کرنے کے لیے، اور اس کو ایک چیک پیش کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اس میں اپنی مرضی کی رقم جو ہے وہ بھر لو اور میری بیٹی کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اب روحام اس بات پہ بہت پریشان ہوتا ہے اور وہیں پر وہ اس چیک کو پھاڑ کر دے دیتا ہے انہیں واپس، اور کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ اس کے جواب میں حاکم علی داد کہتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو مجھے، میں تمہیں تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی دولت جیتتی ہے یا میری محبت جیتتی ہے۔ اور پھر یہ لوگ سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس دوران بھی یہ فیملی بہت اپسیٹ ہے ان کے رویوں سے، اور روحام بھی بہت اپسیٹ ہے، پریشان ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اور کھانے کے دوران بھی ثنا کی جو والدہ ہیں اور اس کے جو والد ہیں وہ دونوں ہی اس فیملی کو بہت زیادہ اس کی انسلٹ کرنے والے انداز میں ان سے باتیں کرتے ہیں، اور گھر آ کر بھی اس کی امی بہت پریشان ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے روحام کی طرف سے کہ کیا بنے گا اس کا، کس طرح سے یہ سارا معاملہ آگے چلے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملیحہ اور محیط کا جو دونوں کا جو خواب ہے وہ پورا ہو پاتا ہے یا نہیں، اور اس کی والدہ جب ان سے ملنے جائیں گی تو کیا صورتحال ہوگی، اور کیسے یہ ساری سچویشن کب ان کے سامنے آئے گی، اور اسی طرح حاکم علی داد جو ہیں کیا وہ ثنا اور روحام کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو ان کے دوست کا بیٹا کبیر حسین کا رشتہ جو آ چکا ہے اور وہ ان کے اسٹیٹس کا ہے، اور وہ یقیناً چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کی شادی وہیں ہو جائے۔ تو دیکھتے رہیے اے دل اور
انجوائے کیجیے۔